دنیا میں بہت بڑے عذاب ہیں، لیکن جذباتی عذابوں میں سے ایک سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ آپ کی نیت پر شک کیا جائے۔ آپ اچھا کرنے کی خواہش رکھتے ہوں، اچھا کرنے کی آپ نے کوشش کی ہو، کوشش کرنا چاہ رہے ہوں، لیکن سامنے والا آپ کی نیت پر شک کرے۔ آپ پیار لکھیں، سامنے والا اس سے نفرت سمجھے۔ آپ محبت لکھیں، سامنے والا اسے ہوس لکھے، ہوس سمجھے۔ آپ کچھ بھی لکھیں، سامنے والا اس کو الٹا سمجھے، الٹا پڑھے، اور بعد میں آپ کی نیت پر بھی شک کرے اور کہے کہ مجھے تو یہ گمان ہے کہ تم نے کرنا ہی یہ تھا، تم میری زندگی میں آئے ہی اپنے مطلب کے لیے تھے، تم میری زندگی میں آئے ہی اسی کام کے لیے تھے، تم نے یہ کام کرنا تھا اور تم نے یہ کر لیا اور تم چلے گئے، دیٹس اٹ۔ یا تم نے جانا ہے، آپ چاہے نہ گئے ہوں اس کی زندگی سے، اس کی زندگی میں موجود رہے ہوں یا موجود ہوں، لیکن وہ کہے کہ تمہاری نیت میں فطور تھا یا فطور ہے، آپ ثابت کیسے کریں گے؟ آپ الٹے لٹک جائیں، اس نے نہیں مانا تو نہیں ماننا۔ آپ اپنے سینے کو چیر کر دکھا دیں، اس نے نہیں مانا تو نہیں ماننا۔ آپ اپنے ماتھے پر اس کا نام لکھوا لیں، اس نے نہیں مانا تو نہیں ماننا۔ آپ اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کٹاؤ پیدا کر لیں، چھری سے لکھ لیں سامنے والے کا نام، اپنی نیت، اپنے دل کا حال اپنے ہاتھوں پر آپ کھندا کروا لیں، اس نے نہیں مانا تو نہیں ماننا۔ آپ کیسے منوائیں گے؟ جس نے آپ کی نیت پر ہی شک کر لیا ہے، کیسے کہیں گے کہ میرے دل میں تمہارے لیے صرف محبت تھی یا محبت ہے، اور وہ کہے کہ نہیں تمہارے دل میں صرف ہوس تھی؟ کیسے کہیں گے آپ؟ اور وہ اپنے کسی گزشتہ عذاب کی وجہ سے یا اپنے کسی حالیہ عذاب کی وجہ سے اپنی ایک تھاٹ پروسیس میں چل رہا ہے اور آپ کو جھوٹا کہہ رہا ہے، آپ کو برا کہہ رہا ہے۔ اس کا کوئی ماضی کا تجربہ آپ کے حال کو عذاب میں مبتلا کر رہا ہے، آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف رو سکتے ہیں، تکلیف میں آ سکتے ہیں، اذیت میں آ سکتے ہیں، دکھ میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ بس ایک ہی آپشن بچتی ہے کہ آپ اللہ کو گلے لگائیں، سر بسجود ہو جائیں، سجدہ کریں، روئیں، چیخیں، چلائیں اور کہیں کہ خدا یا باری تعالیٰ، تیرے علاوہ نہ کل کوئی میرا تھا نہ آج کوئی میرا ہے، لیکن نیتوں کے حال تو بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے میں غلط ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے میری نیت میں فطور ہو سکتا ہے، ساری کمزوریاں میرے اندر ہیں، کیونکہ تو نے مجھے بندہ بشر بنایا ہے، خامیوں کا پتلا بنایا، لیکن یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے نا، میں اس کا حقدار نہیں ہوں، میں اس کا قائل نہیں ہوں، یہ میرے ساتھ ہونا نہیں چاہیے تھا جو ہو رہا ہے۔ بس اپنا پورے کا پورا اٹھا کے ادھر رکھ دیں، باقی دیکھی جائے گی۔ کیسی عجیب بات میں نے پڑھی تھی کہیں کہ کیسی ہی بات ہوگی کہ کوئی اپنی نمازیں اٹھا کے لے جا رہا ہوگا، کوئی اپنے روزے اٹھا کر لے جا رہا ہوگا، کوئی اپنی زکاتیں اٹھا کر لے جا رہا ہوگا، سب سے کہا جائے گا تم یہ لے جاؤ، تم یہ لے جاؤ، تم یہ لے جاؤ، اٹھاؤ اپنے تمام تر نیکیاں، اور جن کے زخم ہوں گے، جن کی اذیتیں ہوں گی، جن کی تکلیفیں ہوں گی، انہیں کہا جائے گا کہ ادھر آ جاؤ، تم رحمت کے سائے میں آ جاؤ۔ پتہ نہیں ہم شاید خدا پر بھی کیسے کیسے گمان لگا لیتے ہیں۔ بس اللہ رحم کرے ہمارے حال کے اوپر، آپ سب کے حال پر بھی اللہ رحم کرے۔ آپ کا شکریہ۔